بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افضل باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بہت ہی لینڈ مارک قسم کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا، جس میں سے 8 جج جو ہیں وہ واضح طور پہ انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن جو اس کے علاوہ 5 جج ہیں ان میں سے بھی 2 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی فیور میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ بھی دیے۔ بہرحال جو بھی فیصلہ آیا وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ ابھی یہ مختصر فیصلہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تفصیلی فیصلہ آئے گا، لیکن اس کے اوپر کس طرف سے کیا ری ایکشن آیا ہے اور اس کو کس طرح سے لیا ہے، جن کے حق میں آیا انہوں نے، اور جن کے خلاف آیا ہے حکومت اتحادی جو الائنس ہے انہوں نے اس کو کس طرح سے لیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو میں اپنی رائے بھی دوں گا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کا کیا دور رس اس کے نتائج ہوں گے پاکستان کی آنے والے دنوں میں سیاست کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے وہ رائے بھی رکھیں گے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ اٹینشن ڈائیورژن ہے، اور اس کے جو غاب میں، اس کے کیموفلاج میں عوام جو ہے ان کے مسائل کو دبایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے حق میں فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ان کا یہ کیا کہنا ہے۔ وہ لامحالہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور سب سے اہم بات جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جے یو ایف کے جو حمداللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک چارج شیٹ آ گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف۔ تو الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو فوری طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے، اور جو ہے ان کے خلاف مزید کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے الیکشن جو ہیں وہ ریگ کیے ہیں، اور وہ منصفانہ الیکشن جو شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ خیر، یہ تو ان کی بہت آگے کی سوچ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تو تھی پی ٹی آئی کا اس کے اوپر ری ایکشن۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں تو حکومت جو ہے، ان کے جو وزیر قانون ہیں ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ان کو ایک آئین کے طالب علم کے طور پہ ہضم نہیں ہو رہا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں اپنے فوری بیان میں جو انہوں نے فیصلے کے بعد دیا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا اختیار ہے، اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے، یعنی اس کو انٹرپریٹ کرے، لیکن یہاں پہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرپریٹیشن سے معاملہ کچھ آگے چلا گیا ہے، اور یہ چیز ان کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، یہ بقول ان کے اپنے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو رانا ثناء اللہ ہیں، بہت اہم وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور وہ بھی اسی طرح کی کچھ بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے والی بات ہو گئی ہے، جو 8 ججوں نے واضح طور پر ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ جو وہ اندھا دھند کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ پہلے تو الیکشن میں جو بھی ریگنگ ہوئی سو ہوئی، لیکن جب الیکشن وہ جیت کے آ گئے ہیں تو جو ان کا حق بنتا ہے، جو بھی پارٹی جتنی جنرل اسمبلی میں سے، جنرل الیکشن میں سے سیٹ جیتتی ہے، اس کو اسی تناسب سے ریزرو سیٹیں جن میں عورتوں کی مخصوص نشستیں ہیں، مائنارٹیز کی مخصوص نشستیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اسی ریشو سے، اسی تناسب سے دی جاتی ہیں جس تناسب سے جو پارٹی الیکشن جیتی ہوئی ہے۔ آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ بات طے کی گئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو چونکہ ایک نشان نہیں ملا تو اس کے بعد یہ ان کی پارٹی کی حیثیت نہیں رہی، اور یہ کسی دوسری جماعت میں، جس کو میرج آف کنوینئنس بھی کہا جا رہا ہے، کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں تو پھر اپنی درخواست دیں، اور اس کے خلاف جو ہے وہ پھر بھی ان کو الیکشن کمیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ آج فیصلے نے یہ طے کیا ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے پہلے بھی جماعت تھی اور الیکشن کے بعد بھی سیاسی جماعت ہے. یہ ایک چیز جس کو مشکوک کر دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے سٹیٹس کو، اس فیصلے نے ان شکوک و شبہات کو رد کر دیا ہے بالکل یکسر، اور جو الیکشن کمیشن کی اس حوالے سے تشریحات تھیں ان کو غیر آئینی اور بغیر کسی قانونی تحفظ کے قرار دیا ہے. اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں حکومت، یہ تو بات ہو گئی حکومت کی اور اپوزیشن کی. اس کے ساتھ ساتھ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کا کوئی صورتحال تھوڑی سی جو ہے وہ کلیئر نظر نہیں آ رہی. ان کو لگتا ہے تھوڑا سا خوشی بھی ہوئی ہے اور تھوڑی تکلیف بھی ہوئی ہے، کچھ اس قسم کا ان کا معاملہ ہے. جیسے وہ کہا جاتا تھا کہ ایک صاحب نکلا تو وہ رویا بھی اور ہنسا بھی، اس لیے کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو متاثرہ ان کی پارٹی کے ممبرز ہیں، جن کو کہ یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے والا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ پارٹی پوزیشن قومی اسمبلی میں اور دوسری اسمبلیوں میں کیا ہو گئی ہے، تو ان کے بھی کم از کم 3 جو ہیں مخصوص نشستوں کے ایم این ایز، ان کو یہ اپنی سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی چونکہ وہ واپس پاکستان تحریک انصاف کو جن کی بنتی ہیں ان کو ملیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایز پارٹی اس میں اپیل میں نہیں جائیں گے، لیکن جو ہمارے ممبرز JUIF کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے ان کے جو ممبرز افیکٹ ہوئے ہیں اس فیصلے سے، وہ اگر اپیل میں جانا چاہیں انفرادی طور پہ تو ان کو بھی ہم نہیں روکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ان کی پارٹی کے ہی ہیں حمداللہ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف اور جس نے کہ الیکشن بھی متنازع کر دیا ہے. لیکن اس پہ ایک متبادل رائے بھی ہے کہ اس فیصلے کے بعد الیکشن کو جو متنازع کہا جا رہا تھا وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے. اسی چیز کو PTI کے خلاف جانا بھی کچھ ناقدین اور کچھ جو مبصر ہیں وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں. ان میں سر فہرست جو ہیں عمران خان کے جو سابقہ رفیق ہیں جناب فیصل وابڈا صاحب، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس فیصلے سے PTI کو نقصان ہوگا. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے خیال میں کیا نقصان PTI کو ہوگا. فی الحال سب کے ہم جو تاثرات ہیں، ریئیکشنز ہیں، وہ سامنے رکھ رہے ہیں آپ کے. مصطفیٰ کمال جو ہیں MQM کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئین، قانون اور جمہوریت کو نقصان ہوا اس فیصلے سے. یہ بات کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ اس فیصلے سے تو جمہوریت کے پروسیس جو ہے اس کو تقویت ملی ہے، اور اس میں سے جو بھی قباحتیں تھیں ان کے باوجود اگر جمہوری تسلسل سے آگے دیکھا جائے تو اگر آپ الیکشن ایکسیپٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا ہے، اس پٹیشن میں جانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ انہوں نے ایک الیکشن کے اوپر اعتراضات ضرور کیے ہیں. ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن کے ٹریبیونلز میں موجود ہیں اپنی درخواستیں لے کے، جو الیکشن کے ان کے متعلقہ حلقوں کے رزلٹس ہیں ان کے خلاف. لیکن بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے الیکشن جس طرح کے بھی ہوئے ان کو قبول کیا ہوا ہے. اسی وجہ سے وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اپنے جیتے ہوئے MNAs کی تناسب سے مانگنے سپریم کورٹ گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو بالکل کہنا جو ہے وہ بالکل ہی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ اس سے آئین اور قانون اور جمہوریت کو نقصان ہوا ہے. ہمارے خیال میں یہ جو جمہوری پروسیس ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کو جب لیگل سائٹ سے، مقننہ کی سائٹ سے سپورٹ چاہیے تھی تو وہ گئے اور ان کو سپورٹ ملی. ویسے اگر آپ ایک ٹھنڈے دل سے سوچیں، ایک صاف دماغ سے، غیر جانبدارانہ طریقے سے، تو یہ جو تھا الیکشن میں تو جو بھی دھاندلی ہوئی اس میں جو مسائل آئے، جو قباحتیں آئیں، وہ تو اپنی جگہ پہ. لیکن الیکشن کے بعد PTI کو یہ کہہ دینا الیکشن کمیشن کا بھی زیب نہیں دیتا تھا، اور جو حکومتی اتحاد ہے ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ زیادتی کے اوپر زیادتی ہے. ایک تو پہلے آپ ان کے ساتھ الیکشن میں زیادتی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جس حد تک بھی ان کو آپ نے نشان بھی نہیں دیا، اس کا بھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ غلط ہے.
اور سپریم کورٹ نے یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر نشان نہیں بھی کسی پارٹی کو ملتا تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جو ہے وہ پارٹی کی حیثیت ہی نہیں رہی. اس لیے اب ان کو جب الیکشن میں جتنی بھی سیٹیں ملی تھیں اس کے تناسب سے جتنی مخصوص نشستیں چاہیے تھیں وہ اس کو دے دینی چاہیے تھی آپ کو، تاکہ تھوڑی بہت آپ کی جو ہے وہ رہ جاتی. لیکن یہاں پہ وہ جب آپ کو عدالت نے کہا ہے کہ آپ زیادتی کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، عدالت نے تمام تر ٹرائل کے دوران بھی آپ سنتے رہے ہیں کہ مختلف ججوں نے، حالانکہ اور یہاں تک کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا ہے، جو منورٹی میں چلے گئے ہیں، وہ بھی اپنے ان کے مطابق یہ کہتے رہے اپنے ریمارکس میں ہیئرنگ کے درمیان کہ جناب جہاں بھی زیادتی ہوگی ہم اس کا ازالہ کریں گے اور جو بھی ہمیں آئین کے خلاف چیز ملے گی ہم اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں گے. تو ان کے اپنے بیان کے مطابق 8 ججوں نے یہ دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے غلط فیصلے کیے. الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش کی، پی ٹی آئی کو الیکشن میں جیتنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی. یہ اس فیصلے میں اور اس کی جو ڈیٹیل ٹرائل چلا، ہیئرنگ چلی، اس میں سامنے آیا. اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں واضح ہو کے آپ کے سامنے آئیں گی. بہرحال تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نظر ثانی کی اپیل میں جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم نے مولانا فضل الرحمان کا بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر ہمارا کوئی ممبر جائے گا تو اس کو بھی ہم نہیں روکیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم فیصلہ اور بھی آیا ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. وہ فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. جسٹس عامر فاروق کے سامنے ایک درخواست تھی کہ انہوں نے جو اس درخواست پہ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے حکومت وقت کو یہ سخت احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ جو قید ہیں اڈیالہ جیل میں جناب عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے بانی، ان کے جو سپریمو لیڈر ہیں، ان کی اور ان کی اہلیہ جو ہیں بشرا بی بی، ان کی زندگی کا، جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے ہر صورت. اس کے لیے انہوں نے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کو اور جتنی بھی متعلقہ ادارے بنتے ہیں ان کو بڑے سخت احکامات جاری کر دیے ہیں. اب واپس آتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کیا کہا ہے. شرجیل میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ جو ہے وہ یہ سن کے فیصلہ بہت دکھ ہوا. اب پیپلز پارٹی کو کیوں دکھ ہوا؟ اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. جو اضافی سیٹیں ان کو ملی تھی بہرحال وہ واپس ضرور چلی جائیں گی، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جس طرح سے وہ پچھلی تسلسل میں جو فیصلے آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے، جو اپنے ہی پرانے فیصلوں کو درستگی بھی جن میں آ رہی ہے، اس کا پیپلز پارٹی بڑے زور و شور سے خیر مقدم کرتی ہوئی نظر آئی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی آگے بڑھ کے یہ کہتی کہ یہ جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک اچھا فیصلہ آیا ہے. بہرحال ان کا جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ اس کے اوپر فیصلے کے اوپر ری ایکشن دیا ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پارٹی پوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، یہ بھی تمام تبصرے جو ہیں وہ مبالغہ آرائی ہے کہ اس فیصلے کے بعد اب حکومت کے پاس سمپل میجورٹی نہیں رہے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ آپ کو سامنے آ جائے گا. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پارٹی پوزیشن فیصلہ آنے کے بعد کیا ہو جائے گی. حکمران جماعت جو ہے وہ نون لیگ، ان کی اب 108 سیٹیں جو ہیں وہ رہ جائیں گی قومی اسمبلی کے اندر. یہ جنرل جو منتخب ہوئے ہیں الیکشن میں وہ اور جو ان کو ریزرو سیٹیں ملی ہیں وہ ملا کے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کے پاس 68 رہ جائیں گی، اور فضل الرحمان جو تھے ان کو 11 ہو گئی تھی مخصوص نشستیں مل کے، اب ان کی 8 رہ جائیں گی قومی اسمبلی میں. تو اس طرح سے حکمران اتحاد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ، ان کو ملا کے 209 کا نمبر بنتا ہے قومی اسمبلی میں، جو کہ ابھی بھی سادہ اکثریت سے بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپوزیشن کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل یا جو بھی اس کا نام اب آپ لیں،
اور دوسری جو اپوزیشن میں پارٹیز جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ان سب کو ملا کے ان کی پہلے 97 تھیں، اب مخصوص نشستیں ملنے کے بعد ان کی 120 ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں سادہ اکثریت میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہ بنیادی طور پہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پارٹی جتنی جنرل الیکشن میں سیٹیں جیتتی ہیں اسی تناسب سے مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ تو یہ مخصوص نشستیں ملنے سے پی ٹی آئی نے کسی صورت بھی حکومت میں نہیں آنا تھا، یہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ تھا اور حکومت کو بھی اس چیز کا پتہ تھا۔ صرف یہ تھا کہ حکومت جو جیتا ہوا اتحاد ہے وہ اپنی ان کی چل رہی تھی دھونس، تو وہ اس کو مزید چلانا چاہ رہے تھے کہ مخصوص نشستوں سے بھی ان کو محروم کرو تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ایک ریالٹی بن کے رہ جائے۔ ایک جو اس کے علاوہ اوپینین چل رہی ہے کہ عوام کا اس میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، بلکہ ان کے گلے کے اوپر ایک علیحدہ سے چھری چلائی جا رہی ہے۔ وہ ہر روز بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں۔ اس پہ جو ہے وہ اس دکھتی ہوئی رگ کا جو ہے احساس تھوڑا سا کیا ہے آج سینٹ کی قائمہ کمیٹیز نے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قائمہ کمیٹیاں بھی کوئی 100 دن کی تاخیر کے بعد بنی ہیں، لیکن بشکر ہے کہ اب وہ بن گئی ہیں اور اب وہ فلی اپنے کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں جناب سینیٹر محسن عزیز صاحب، وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ آج ان کی کمیٹی میں وزیر جو ہیں اویس لغاری صاحب وہ بھی موجود تھے، اور سیکٹری جو ہیں راشد محمود لنگڑیال صاحب وہ بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ یہ آئی پی پیز کی تفصیلات سامنے کیوں نہیں لائی جاتی، اور ان کے اوپر ریویو کہاں لکھا ہوا ہے کہ ممنوع ہے اور ہم ان کو ریویو نہیں کر سکتے اپنے عوام کے حق میں۔ ایک چیز تو انہوں نے یہ منگوا لی ہے۔ بیان انہوں نے بہت اچھا دیا، انہوں نے کہا ہے غریب اگر بجلی استعمال کرتا ہے تو بھی مرتا ہے اور اگر نہیں بھی کرتا تو بھی مرتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ملک کے اندر صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اور سب سے اہم جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پورے ریجن میں بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ سب ممالک سے زیادہ ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو برننگ ایشو ہے ملک کے اندر وہ بجلی کا ہے، بجلی کے بلوں کا ہے، توانائی کا بحران ہے ملک کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر منصفانہ بلنگ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور امید کرتے ہیں ہم کہ قائمہ کمیٹی نے جو کام شروع کیا ہے وہ اس کو بغیر کسی روح رعایت کے عوام کے حق میں زیادہ تر لوگوں کے بھلائی کے لیے ان کو اس جو ذلت اور اس قسم پرسی سے نجات دلانے کے لیے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گی۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔